بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، ہم جنگ احد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جنگ احد جس طرح آپ نے ابھی سنا ہے، جیسے جنگ حنین کے اندر، غزوہ حنین کے اندر ایک مقام پہ آ کے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ نے ابھی سنا، کچھ ایسی ہی کیفیت جنگ احد میں ہوئی تھی۔ اور جنگ احد کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کی عبرت کے لیے بہت سارا سامان لیے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران چوتھے پارے کے اندر اس کا تفصیل سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، مگر آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو عموماً ہم نہیں کرتے یا نہیں ہو پاتی۔ جنگ احد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا
کہ حضرت مصعب بن عمیر یہ بڑے نازک خوبصورت صحابی تھے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ جب مکے میں رہا کرتے تھے تو سب سے قیمتی لباس ان کا ہوتا تھا، یعنی ماں باپ کی آنکھ کا تارا۔ ان کے والد کم از کم 200 درہم کی پوشاک ان کے لیے تیار کیا کرتے تھے، اور ان کی ماں اتنا انہیں خوشبو لگاتی تھی کہ جب یہ بازار میں باہر نکلتے تھے تو ہر کسی کو پتا چل جاتا تھا مصعب باہر آ گیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مکے کے اندر خوش پوشاک آدمی اور خوشبودار بدن والا آدمی ان سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ جب اسلام قبول کر لیا، اماں نے خوشبو لگانی چھوڑ دی، ابے نے کپڑے پہنانے چھوڑ دیے۔ جب مدینے میں پہنچے تو ایک چادر تھی وہ بھی پھٹی ہوئی۔ یا وہ عالم، یا پھر اب کہاں وہ خوش پوشاک، کہاں وہ خوشبو کے حلے، اور یہاں ایک چادر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی۔ کسی پرانے یار نے دیکھ کے کہا مصعب اب بتا وہ حال اچھا تھا یا یہ حال اچھا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر مسکرا پڑے، فرمانے لگے وہ صرف پوشاکیں خوبصورت تھیں، اب باہر نہ دیکھ اندر دیکھ۔ لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، دیکھ او غارت گرے جاں یہ بھی خزانے میرے۔ فرمانے لگے کہ وہ حال وہ تھا، یہ حال۔ پھر وہ حالت ہوئی کہ جب جنگ بدر احد میں شہید ہوئے، میں نے ابھی کہا نا کہ حضرت مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کا کفن کیا تھا؟ ایک ادھوری چادر تھی، جب آپ کے چہرے کو ڈھانپا گیا تو پاؤں ننگے ہو گئے۔ جب پاؤں پہ چار ڈالی گئی چادر، چہرہ ننگا ہو گیا، تو حضور نے فرمایا مدینے کی گھاس کا نا اذخر گھاس ہے، گھاس، فرمایا وہ گھاس اٹھاؤ، مصعب کے پاؤں پہ کفن کے طور پر گھاس ڈال دو۔ ایک لطیفہ بھی بیچ میں آ گیا ان کے بارے میں، وہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، وہ ویسے بتا دیتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر یعنی پیچھے زندگی میں بیمار ہوئے تھے۔ ان کی بیوی کا نام تھا حضرت حمنہ، کیا؟ ہے میم نون ہے، حمنہ۔ اور بی بی حمنہ یہ بھانجی تھی حضرت امیر حمزہ کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، ان کی بہن تھی۔ اور حضرت حمنہ کو اتنی محبت تھی اپنے خاوند سے کہ ایک مرتبہ یہ بیمار ہوئے، بیماری لمبی ہو گئی، 2 مہینے تک یہ بیمار رہے، اور حضرت حمنہ 2 مہینے تک سوئی ہی نہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب جنگ احد ختم ہوئی، حضور مدینے کی طرف چلے تو حضرت حمنہ، ظاہر خامند بھی شہید ہو گیا، ماموں بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید، سارا خاندان ہی شہید ہو گیا۔ تو حضرت حمنہ راستے میں کھڑی تھیں، سرکار دو عالم نے دیکھتے ہی، کیونکہ پتہ تو حضور کو تھا، اسے پتہ ہے، آپ نے فرمایا حمنہ جی یا رسول اللہ، اللہ سے ثواب کی امید رکھ، صبر کر۔ عرض کیا آقا وہ کیوں؟ فرمایا تیرے ماموں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمنہ نے کہا اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کو شہادت مبارک کرے۔
سرکار نے پھر فرمایا ہم نہ صبر کر اجر پا. آقا پھر کیا ہوا؟ فرمایا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. بی بی نے بڑے حوصلے سے کہا اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کو شہادت کا تاج مبارک کرے. سرکار نے تیسری مرتبہ کہا ہم نہ. آقا پھر کیا ہوا؟ فرمایا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ساحت، اچانک بی بی کی چیخ نکلی. بتا اس لیے رہا ہوں، ماموں کی شہادت کا پتہ چلا، کہا اللہ بخشے. بھائی کی شہادت کا پتہ چلا، کہا اللہ بخشے. لیکن خاوند کی شہادت کا پتہ چلا تو ساحت، چیخ نکلی، ولولت اور آہ آہ کی آوازیں آنے لگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوئے. آپ نے فرمایا صحابہ کو دیکھ کر، دیکھا بھائی کی خبر ملی، سہ گئی، برداشت کر گئی. ماموں کی خبر ملی، برداشت کر گئی. لیکن خاوند کی خبر ملی ہے، برداشت نہیں کر سکی. سرکار نے حوصلہ دے کے کہا ہم نہ، تو نے ماموں کی خبر سنی، حوصلہ کر گئی، بھائی کی، خاوند کی خبر پہ تیری چیخیں نکل گئیں، کیوں؟ اب اپنے آپ کو قابو کر کے کہا آقا معاف کرنا، خاوند کی خبر پہ اس لیے میری چیخیں نکل گئیں، مجھے چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے کہ میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچے یتیم ہو گئے، اس لیے میری چیخیں نکل گئیں. تو حضرت مصعب بن عمیر کیونکہ حسین بہت تھے، جب ان کو شہید کیا گیا تو جس نے تلوار ماری حضرت مصعب کو، اس نے سمجھا میں نے رسول اللہ کو شہید کر دیا. وہ بھاگا کافروں کے مجمع میں، اس نے کہا ان محمدن قد قتل، قتل تو محمدہ، محمد عربی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، میں نے انہیں قتل کر دیا ہے. اب یہ خبر آپ مجھے بتائیں کتنی خطرناک خبر ہے. بڑے بڑے حوصلوں والوں کے حوصلے چھوٹ جاتے ہیں. بھئی جب سرکار ہی نہ رہے، اب مریں تو کس کے لیے، لڑیں تو کس کے لیے؟ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جتنا بھی جنگ کا پلہ تھا پہلے، وہ مسلمانوں کے حق میں تھا. جو لوگ پچھلا جمعہ جنہوں نے پڑھا پچھلے سے پچھلا، کیونکہ یکے بعد دیگرے مسلسل مسلمانوں نے کافروں کے 11 علمبردار ذبح کر ڈالے. کتنے؟ 11 علمبردار. جس نے جھنڈا اٹھایا اسی کے پر خچے اڑا دیے. اب ظاہر ہے ان کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، کافر بھاگنے لگے. خرابی کہاں ہوئی، غلطی کہاں ہوئی، جنگ کا پاسا کہاں پلٹا؟ 50 تیر انداز حضرت عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں حضور نے جبل عینین، جبل رمات، جو لوگ عمرہ کر کے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اب پہلے بڑی تھی، اس کے اوپر کھڑے کیے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ہماری پشت پناہی کرنی ہے. ہم شکست کھائیں تم نے ہٹنا نہیں، ہم جیت جائیں تم نے ہٹنا نہیں، مال غنیمت لوگ وصول کرنے لگے تم نے ہٹنا نہیں، ہماری بوٹیاں اڑنے لگے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن ہوا یہ جب کفار بھاگنے لگے تو 50 تیر انداز تھے، 10 قائم رہے، 40 نے کہا کہ اب بے فائدہ ہے یہاں کھڑے رہنا، اب تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا، کفار کو شکست ہو گئی، اب ہم بھی کیوں نہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مل جائیں. حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے رہے کہ رسول اللہ کی بات پہ من و عن عمل کرو ورنہ نتیجہ بڑا غلط نکلے گا. وہ 10 وہاں قائم، 40 بھاگ کے شامل ہوئے ان میں جو مال غنیمت وصول کر رہے تھے. اب 2 سالار کفار کے،
ایک ہوتا ہے دائیں سائیڈ کا سالار، ایک ہوتا ہے بائیں، ایک کو کہتے ہیں میمنہ، ایک کو کہتے ہیں میسرہ. جیسے دو بازو ہوتے ہیں، ہر لشکر کے دو بازو ہوتے ہیں، ایک مرکز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قلب لشکر، ایک ہوتا ہے دایاں بازو اسے کہتے ہیں میمنہ، ایک ہوتا ہے بایاں بازو اسے کہتے ہیں میسرہ. میمنہ لشکر کے سپہ سالار کا نام ہے خالد بن ولید، میسرہ کے لشکر کا نام ہے اکرمہ بن ابو جہل. دونوں جری قسم کے، دونوں طاقتور پہلوان، دونوں ہی تجربہ کار. انہوں نے جب دیکھا، ظاہر ہے صرف عقل ادھر نہیں تھی، عقل ادھر بھی تھی. انہوں نے دیکھا کہ جس درے پہ حضور نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، جب بھی ہم گئے ہیں ان کے تیروں نے ہمارا منہ موڑ دیا. اب وہ درہ خالی ہے، اسی سے حملہ کریں. اب پورے احد پہاڑ کا چکر کاٹا، لمبا چکر. آ کے پیچھے سے جب مسلمان تو فارغ، انہیں خیال ہی نہیں تھا کہ اب پلٹ کر کافر حملہ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو بھاگ گئے. جس وقت پیچھے سے ایک طوفان کی طرح، آپ کو پتہ ہے خالد بن ولید کی تلوار، علامہ اقبال کہتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. خالد جاں باز ایسے طوفان بن کے، پلا بن کے ٹوٹا. پھر مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے شروع ہوئے. اب مسلمان اس طرح کٹتے رہے، 70 مسلمان شہید ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب لشکر تو بالکل تتر بتر ہو چکا تھا. اب حالت جو ہے وہ یہ بن چکی، ایک طرف حملہ اتنا اچانک تھا کہ اس نے سنبھلنے بھی، انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ چھوڑے تھے، یہ تو کفار کی جو تھی وہ غنیمت وہ اٹھا رہے تھے. اتنے میں طوفان بن کے ایک نہیں 2 سالار ٹوٹے پوری طاقت کے ساتھ. اب حالت یہ تھی کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اب ادھر والے ادھر ہو گئے، ادھر والے، اور ادھر ٹوٹل تعداد تھی 700، ادھر 3000 سے بھی زیادہ. طاقت بھی زیادہ، قوت بھی زیادہ، تعداد بھی زیادہ. مسلمان بے خبری میں، اور وہ پورے خبردار ہو کے ان کے اوپر ٹوٹے. ان کو منہ بھی پھیرنے کا مسلمانوں کو موقع نہ ملا. پیچھے سے گردنیں کٹنی شروع ہو گئیں. ادھر شیطان جو تھا وہ بھی خوش ہوا، اس نے کہا موقع، اس نے بھی صدا لگائی مسلمانوں تمہارا نبی شہید ہو گیا. ادھر اس کافر نے کہا کہ میں نے محمد عربی کو قتل کر دیا ہے. ادھر یہ دکھ پہنچ رہا ہے کہ مسلمان بے خبری میں کٹ رہے ہیں. ادھر رسول اللہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی. ادھر حضرت امیر حمزہ جیسے شیر جوان جو تھے وہ ذبح ہو چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن جہش جیسے لوگ شہید ہو چکے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر یہ علم بردار تھے لشکر اسلام کے، یہ شہید ہو چکے. حضرت علی نے پھر جھنڈا اٹھایا تھا. اب اس حالت کے اندر مسلمانوں کو کوئی ہوش نہ رہا. اب ایک مثال دیتا ہوں کہ بے ہوشی کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت حذیفہ، ان کے والد ہیں حضرت یمان، کہتے ہیں حذیفہ بن یمان. حضرت یمان جب آئے تو مسلمانوں نے پھر جب تلواریں اپنی جلدی جلدی میانوں سے نکالی، سنبھلنے لگے، تو انہوں نے پلٹ کے جب حملہ کیا تو کیفیت افراتفری یہ تھی کہ تلواریں بھی اپنی، بھائی بھی اپنے، گردنیں بھی اپنی. اب ذرا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کیونکہ آگے میں بڑی اہم بات کرنے لگا. مسلمانوں کی تلواریں، مسلمانوں کی گردنوں کو، حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی تلواروں نے انہیں کاٹ ڈالا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں زور زور سے صدائیں دیتا رہا، اوے میرا باپ ہے، اوے میرا باپ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں افراتفری اتنی تھی کہ کسی کو کسی کی آواز سنائی ہی نہیں دی. مسلمانوں کی تلواروں نے میرے باپ کی گردن اڑا دی.
اب آپ سمجھ گئے کتنی افراتفری ہے. اس افراتفری کے اندر ادھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کیونکہ ہر کسی کو اپنی پڑ گئی، کوئی ادھر لڑ رہا ہے، بندے تھوڑے کفر جو ہے مجتمع ہو کر ٹوٹا ہے، کچھ 4 ادھر لڑ رہے ہیں، 2 ادھر لڑ رہے ہیں، 3 ادھر لڑ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس طرح شیعہ کہتے ہیں جی سارے بھاگ کھڑے ہوئے، ایسا نہیں. وہ لڑ رہے تھے، کچھ ادھر، 2 ادھر، 4 ادھر، 5 ادھر، اس کیفیت کے اندر. اور جس طرح ابھی حسان صاحب نے بتایا، کچھ نئے نئے مسلمان جو تھے وہ یہ سوچ کر میدان سے چل دیے، انہوں نے کہا کہ اب لڑیں تو کس کے لیے؟ جس کے لیے لڑتے تھے وہی ساتھ چھوڑ گیا. یعنی سرکار دو عالم یاد رکھیں، ہر دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں، سارے ابو بکر نہیں ہوتے، سارے عمر نہیں ہوتے، سارے عثمان و حیدر نہیں ہوتے، سارے خالد نہیں ہوتے. جیسے یہاں درجے ہیں وہاں بھی ایسے ہی درجے تھے. کچھ پہاڑ کی طرح، کچھ تودے کی طرح، کچھ اور کمزور. اس طرح کچھ لوگ میدان سے گئے. اب کچھ لوگ اس لیے بھی میدان سے نکلے کہ ایک افواہ یہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے ان کو تو ذبح کر ڈالا ہے، اب مدینے پہنچ کر ان کی بیبیوں اور بچوں کو ہم ذبح کریں گے. اب کچھ یہ سوچ کر بھاگے کہ ہم بچوں کو بچائیں. ہم، اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا، ہم بچوں کو بچائیں، ہم عورتوں کو بچائیں، ہم ناموس مدینہ کو بچائیں. کچھ اس نیت سے بھی بھاگے. اب یہ میں نے مختصر سا آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا ہے. مجھے ہمارے عزیز نے 2 کلپ سنائے ہیں جن کی وجہ سے میں آج کی بات آپ کو، یہ سمری بھی میں نے سنا دی آگے. وہ یہ ہے کہ ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے، یعنی ایک کلپ جو یوٹیوب پہ موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جنگ سے نکلنا کفر تھا، اور روایت یہ ہے کہ سارے ہی بھاگ گئے، اور نتیجہ بھی خود نکالتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سارے ہی کافر ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام پہ یعنی چھوٹا فتویٰ نہیں ہے. ہم اگر تھوڑا سا شیعوں کو کچھ کہہ دیں تو ساری مشینری اکٹھی ہو جاتی ہے، چیخنے لگتے ہیں، کیونکہ حالات ہمارے آپ کو پتہ ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا، چرچا نہیں ہوتا. ہم ان کے بکواسات کا جواب دیں، یہ باول کتوں کی طرح صحابہ کو بھونکتے رہے، ہم صرف ان کا جواب دیں پرچے. اور یہ صحابہ، اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے لفظ کہا سارے صحابہ بھاگ گئے، اور اگلا نتیجہ کیا نکالا؟ جو بھاگ گیا وہ مسلمان نہ رہا، لہذا کیا مطلب؟ سارے ہی. پھر دوسرا ذاکر اس نے کہا سارے بھاگے، پھر مذاق اڑایا حضرت عثمان غنی کا اسپیشلی کہ وہ جی شبلی نے یہ لکھا، حالانکہ شبلی کے باپ کو بھی پتہ نہیں، اس نے لکھا ہی کوئی نہیں. ایویں جھوٹی روایتیں. جس مذہب کی بنیاد ہی یہودیت اور مجوسیت پہ، جھوٹا مذہب، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، بالکل رات کو گھڑتے ہیں صبح کو بیان کرتے ہیں. ہر سال ان کا واقعہ کربلا ہر ذاکر کا الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ ہوتا ہے. اب ایک آیا، اب اس نے کہا رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ گئے. آگے کیا کہا؟ سارے ساتھی چھوڑ گئے. پھر یہ لومڑ کی طرح ایسے ایسے دیکھتے ہیں، داد لیتے ہیں کہ واہ واہ کہو. آگے بھی بکھرے ہوئے بکواس کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں واہ واہ. یعنی حالت یہ ہے کہ وہ چپ نہیں کرتے، آپ بولتے نہیں سمجھ آئی؟ او کس کے پہاڑ جتنا جھوٹ
بولے نا ان کا مولوی ذاکر، وہ بالکل اندھوں پاگلوں کی طرح کہیں گے واہ 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 واہ. یعنی وہ چپ نہیں کرتے. ہوں میں بھی تو تمہیں کچھ آکھا نا. سبحان اللہ. آپ اتنی بھی نہیں بولتے کہ بندہ پانی پی لے. آپ ہمیں کہتے ہیں بس تو بولی رکھ تے تیرے اتے اعتبار ہے. بلکہ میں نے تو آپ میں سے ایسے بھی دوست دیکھے ہیں جو نندر ہی تھے آ کے پوری کر دیں. ہوں میں نے دسو کہ میں رواں تے کی. مجھے اندازہ ہے مجھے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ ڈیوٹی دیتے دیتے. کہاں چھپے ہو کسی سمت سے پکارو بھی، زمانہ ہو گیا ہے تمہیں صدائیں دیتے ہو. لیکن میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ ایمانی مسئلہ ہے کہ صحابہ کو کوئی باولا کتا بھونکے، کوئی گدھا ہمار کی نسل ہینگے، اور ہم چپ کر کے اس لیے بیٹھے رہیں کہ حکومت میں کچھ گھسے ہوئے ہیں ان کے. یہ سودا مجبور ہو گئے اس ستمگر سے، جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر سے. ہماری مجبوری صرف اتنی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، پھر برابر ہوتا ہے سودا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ خارجی یہ رافضی ابو بکر صدیق کو بھونکتے ہیں، خارجی اٹھ کر جواب میں حضرت مولا علی کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ علی یہ آنکھ ہے، صدیق یہ آنکھ ہے. زندہ اب یہ صحابہ کو کافر کہیں تو خارجی اٹھ کے حضرت علی کو پڑ جاتے ہیں. لیکن ہماری اس کو کہتے ہیں آ گئی جان شکنجے اندر جیویں ویلنے دے وچ، ہم بندھے ہوئے ہیں. اب ہم جواب کیسے دیں؟ بالکل ویسے کہ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، مکہ کے قریشیوں نے حضور کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں. حضور نے فرمایا ہے کوئی جو میری حفاظت کرے؟ حضرت حسان کھڑے ہو گئے، مولا علی کھڑے ہو گئے، کئی صحابہ اٹھے. سرکار نے فرمایا تو کیسے کرے گا؟ حضرت حسان بن ثابت نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اس زبان میں اتنی طاقت ہے اگر میں چٹان پہ رکھ دوں اس کو بھی چیر کے رکھ دوں گا. اب یہ کس نے کہا؟ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، حضرت حسان کے لفظوں میں جو پاور تھی. سرکار دو عالم نے جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، حضور نے فرمایا حسان یہ میرا قبیلہ ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میں اسی قبیلے سے ہوں، جب تو ان کو کچھ کہے گا تو چوٹ تو مجھ کے بھی پڑے گی، مشکل ہے تیرے لیے. یہ وہ بات جو میں نے کہی ہے کہ ہم اگر اہل بیت کے بارے میں کوئی جملہ کہیں جو ہمارا ہی کلیجہ گھائل ہوگا
تو حسان بن ثابت نے کہا میرے کریم آپ فکر نہ کریں، جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں نا، میں قریش میں سے آمنہ کے لال کو ایسے نکال لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منہ پھٹ، یہ بولے کتے بھی پرانے ہیں، اور نبی اور صحابہ اور اہل بیت کے نوکر بھی پرانے ہیں۔ بچھو بھی اپنا کام کرتا رہا ہے، خضر بھی اپنا کام۔ ہمارے حضرات نے بڑی کوشش کی، یہ جو جماعت بنی اتحاد بین المسلمین، یہ وزارت بین المسالک، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندے کے پتر اپنی زبانیں، لیکن وارث شاہ نے کہا تھا وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں نی بھاویں کپیے پوریاں پوریاں ہوئے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ واہ وارث شاہ واہ، واہ شاہ جی واہ۔ دوسرے مقام پہ شاہ جی کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو بڑے لوگوں کو بھونکتے ہیں نا، نام کے ساتھ اگر کوئی لگا لے علامہ فلاں شاہ جی فلانے جی، فرماتے ہیں گل نہیں، اسا کہ شاہ جی گل کیے، فرمانے لگے نہ چوڑے دا پتر ہووے سید، واہ وارث شاہ واہ۔ کہتے ہیں اگر یہ تینوں کوئی نا دے نا لکھ لوے نکوی تکوی، شاہ جی فرمایا پہچان، مسا کہ شاہ جی اساں کی پہچانی ہے تسی دسو، انہاں آکھیا تینوں میں دساں 100 دی ایک، نہ چوڑے دا پتر ہووے سید۔ تو انہوں سمجھ ادھوری ہونی ہے، پوری نہیں ہونی، کیونکہ تسی راج کے نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ اے میں شیر بابے آندے تاں پڑھنا جو میرے ورگے ان پڑھ بھی بہتے ہوندے، انہوں نے اے چوکھے سمجھ ہوندے، نہ چوڑے دا پتر ہووے سید، تے گھوڑے ہون ناہی پت لے لیاں دے، اے لے لے سمجھ دے ہو لے لیاں، اے لے لے بکری دے بھی تھلے آلے۔ شاہ جی آدھے جس طرح چھوٹے چھوٹے لے لے آندے پتر گھوڑے نہیں ہو سکتے، اس طرح اے چوڑے بھی سید نہیں ہو سکتے۔ شاہ جی اجے بھی نہیں سمجھے، انہاں آکھیا ہوئے جڑے اہل بیت تے صحابہ نو بھونک دے نی، نا دے نال بھاویں جو لکھ لینے چوڑے نہیں۔ ہووے سید تے بھونکے اہل بیت نو، ہووے سید تے ٹونکے صحابہ نو، اے ہو نہیں سکدا۔ تے وارث شاہ کھیا پوچھ گیلانی سید کولوں، نہ چوڑے دا پت، ایک کم از کم تنو اے شیر تے یاد ہو جانا چاہیے ہے، نہ چوڑے دا پت ہووے سید، جیوں گھوڑے نہیں پت لے لیاں دے۔ تے جیڑے ویلے یوٹیوب تو لے کے او ممبر تک جنوں تک کو صحابہ نو اہل بیت نو برا پہ آکھ دے، بھامے او کعبے دی چھت تے کھلوتا ہوئے، آکھ چھڑی ہوئے چوڑیا۔ تے ہو سکتا ہے حاجی صاحب آکھن جی ذرا حکمت نال کچھ کرو، انہاں دے نال نمٹو، مگر حکمتاں دے نال کوئی تھوڑا جا
نرمی کر کے، میں اس تو نرمی تے میں زیادہ نہیں کر سکتا، مسکرا کے بول رہے ہیں، لیکن حضرت پیر وارث شاہ تجربیاں دا بادشاہ، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن، وارث شاہ ہے سخن دا وارث، میں چھوٹی ہستی نہیں، نچوڑے تجربیاں دا۔ حضرت پیر وارث شاہ فرماندے نے حکمتاں نال، ہن سنو آدھے نے ہیرے حکمتاں نال نہ ہون مٹھے، کی ہیر نو پیکس ہیر دے، ہیرے حکمتاں نال نہ ہون مٹھے، ہیرے حکمتاں نال نہ ہون مٹھے، بھامیں کریے جتن تمہیں کوڑیاں نو، تسی بڑے پیارے بندے بیٹھے ہو، کوئی تمہیں نو کوئی مٹھا کرن دی کوئی سبیل، کوئی تواڈے کول کوئی پڑی ہوئے بابا جی کرسی والیاں سرکاراں، کوئی کسے کول ہوئے پڑی سانو دینا جیڑی تمہیں نو، پیر وارث شاہ دے نے ہیرے حکمتاں نال نہ ہون مٹھے، تے باویں کریے جتن مٹھیاں تمہیں کوڑیاں نو، جن تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، تے میرا سلطان العارفین سلطان باؤ نے دتی قادری بابے نے آواز، انہیں آکھیا ایک کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے، ایک کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے، بھاویں موتی چوگ چگائیے، ایک کوڑے کھو میٹھے نہ ہوندے، بھاویں 100 منا کھنڈے۔ ہن تانوں کیویں سمجھائیے ہو؟ کہتے ہیں صحابہ کرام جنگ احد سے بھاگ گئے، اب ذرا تقریر سنیں ان کی، صحابہ سب بھاگ گئے، ایک نے کہا جو بھاگے وہ سارے کافر، یعنی صحابہ سارے کافر، دوسرا بولا سارے بھاگ گئے، رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ گئے، اور پھر ایسے نقشے کھینچتے ہیں جیسے کربلا کی تقریر کریں نا، لگتا ہے کہ یزید دی ساری فوجیں چاہیے سن، نہیں سمجھ آئی؟ انج تقریر کرنگے پورا پورا ایک ایک بی بی آنکھیں آگوں، انج لگتا ہے سارے یزیدی شمر انہاں دے بابے، تے او ملا بولیا آکھن لگا اپنے یہ جو ہے نا مائک، کہنے لگا اتنی حضور سے دور پہنچ گئے کافر جتنی یہ مائک ہے، کیا حساب کتاب ہے؟ یہ ان کا بہت سب سے مہا ملا، صحابہ کے دشمنوں کے جو یہ پورا ٹولہ ہے، وہ کہتا ہے اتنی قریب پہنچ گئے کافر جتنی مائک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساری تلواریں اکٹھی گرنے لگیں، اب رسول اللہ نے دیکھا ظاہر تلواریں گرنے لگیں، تو اب رسول اللہ کیا کرتے؟ فوراً کہا یا علی، رسول اللہ نے کہا، میں آکھے حضرت علی آکھن یا نبی سمجھ آؤندی ہے، ہن حضور نو کیونکہ ویکھیا موت سرتے، ہن علی تو علاوہ بچاون والا، یا علی، میں آدھا کہ پہلے تے آدھے وہ سارے چھڑ گئے، جیڑے چھڑ گئے وہ کافر، مولا علی بھی تے پھر چھڑ گئے، ہن حضور تائیں تے بلا رہے ہیں، کھلوتے ہوندے بلان دی لوڑ ہی نہیں سی، نہیں سمجھ آئی؟
ادا مطلب ہے علی بھی ٹر گئے تائیں تے حضور نے پکارے علی کتھے میرا، میں تے اتھے ہاں تے آدھے نے پھر علی آئے، مطلب علی انتظار کھلوتے سن بھی پہلے تلوار اب پہنچن تے میں پہنچا. یہ بھی پنجاب پولیس یا سندھ پولیس والا کھاتا ہویا. علی آ گئے اور پھر علی اگو کی آدھا ہے علی آئے اور علی نے تلوار انج نہیں کیتی. ہن ویکھو جے نہیں لگدا انج ایک کھلوتے سن اوتھے کافراں دے وچ، علی تلوار انج کیتی. یہ بالکل وہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے تقریر کی. علی تلوار انج نہیں کیتی، انج کیتی تے وہ سیدھی ہونی تھی، ایویں تھوڑی جی ٹیڑھی کر لئی تے ایویں صرف علی گزر گیا. پھر انج کر دیں اگو والے دن واہ ایسے ڈرامے دے پتر نے. علی صرف گزر گیا، گردنیں اڑ گئیں. میں آکھیا وہ سر لے کے انج کھلوتے سن، پہلی جو گزرے وہ سارے کافر صرف کھڑے ہوئے تھے انتظار میں. ادھر اور آگے کہتا ہے علی نے پھر 30 چکر لگائے. میں آکھیا آج تک کسے کتاب تے نہیں پڑھیا. علی نے کنے چکر لائے؟ 30 چکر لگائے. اب کیا ہوا؟ پھر کمنٹری دیکھیں، کہتا ہے ایک بے غیرت بولا، یہ لفظ نے ایک بے غیرت بولا، نبی قتل ہو گئے. اب علی نے پھر چکر لگایا. اب علی نے تلوار جو تھی وہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کر بائیں میں لے لی. علی نے تلوار دائیں سے اٹھا کر بائیں میں لے لی. تو میں نے پوچھا، ثابت ہو گیا اتھے کھلے سن اگو آدھائے دشمنان ابو بکر دا او گماشتا کہ میں نے پوچھا یا علی تلوار آپ نے دائیں سے بائیں میں کیوں کر لی؟ فرمایا ابھی دیکھ. تو جب آواز آئی کہ محمد قتل ہو گئے، علی نے ایک چکر لگایا اور دایاں ہاتھ جو خالی کیا وہ ایسے کیا اور نبی کو ہاتھ پہ اٹھا لیا. ایک ڈرامہ ویکھو. اور علی ایسے گھوڑے کے اوپر پھر رہے ہیں، نبی کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے اور چکر لگا رہے ہیں اور تلوار بائیں سے چلاتے جا رہے ہیں، نبی کو ہتھیلی پہ رکھ کے پھرا رہے ہیں. ہاذا نبی، ہاذا نبی، ہاذا نبی. میں آکھیا اوے غبی، تو اے دے اکثر حضرت علی نو گھٹاندے نے صحابہ نو گالا کڈن واسطے، اتھے نبی پاک نو بالکل ہی نے توہین دی حد کر دیتی، جھوٹی کہانی گھڑ کے، ایدہ کوئی وجود ہی نہیں. اور میں دسدا سچائی کی ہے. ظاہر ہے کہ جب حملہ ہوا 3000 تلواروں کا نشانہ بے شک کون تھے؟ حضور. کیونکہ کافر جانتے تھے کہ جب تک یہ نبی اپنی جگہ پہ قائم ہے تب تک مسلمانوں کو شکست دے کر بھی شکست ہونی نہیں ہے. لیکن میرے نبی کا آپ نے ابھی سنا عزیزم حسان صاحب سے کہ میرے نبی بہادر نہیں، بہادروں کے شہنشاہ. اس کائنات میں جرت اور بہادری کا سب سے بڑا نشان میں اس مدنی پہ اور سارے اب تک فوجیں جب اترتی ہیں خاکستری لباس پہن کر تاکہ دشمن کو نظر نہ آئے. میرے نبی کی عادت تھی آپ میدان میں اترتے تو سفید گھوڑے پہ آتے، لباس بھی آقا سفید پہن کے آتے، حالانکہ آگے پیچھے لباس بدلتا بھی تھا، میدان میں سفید لباس تاکہ پتا چلے کہ 1000 ہو یا 10,000 یہ ہے نبیوں کا سردار.
میرا نبی علی کی ساری شان میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میدان کارزار گرم ہوتا تھا تو ہم حضور کے ساتھ پناہ لیا کرتے تھے، اور یہ کہنا کہ میرے نبی نے پناہ لی ہے یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ نبی کی توہین ہے، یہ غلیظوں کی گندی دماغ کی زمین ہے۔ اور یاد رکھیں کہ میدان احد میں بھی میدان حضرت مقداد کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں حیران ہوا جب ادھر سے ہوش آئی تو میں نے نبی پاک کی طرف دیکھا تو حضور اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی نہیں ہٹے ہیں۔ بہادر مولا علی ہے، لیکن علی کو بہادری ملی ہے صدقہ میرے نبی کا۔ یاد رکھیں علی بیٹا ہے، نبی باپ ہے، علی بچہ ہے، مولا علی بچے ہیں، نبی سردار ہے، علی پلا ہے، نبی نے پالا ہے، علی نبی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے، میرا نبی کسی کی انگلی پکڑ کے نہیں چلا۔ علی کو بہادری کا گر سکھایا ہے، نبی رب سے سیکھ کے آیا ہے، نبی کو رب نے کھلایا ہے، نبی نے علی کو کھلایا ہے۔ وہ مذہب سر سے پاؤں تک جھوٹا ہے جو میرے نبی کو محتاج کہے ابو بکر کا یا علی کا۔ ساری کائنات نبی کی محتاج ہے، علی بھی صدیق بھی نبی کے محتاج، نبی کا ہے کائنات پہ راج اور نبی ہے اللہ کا محتاج۔ سبحان اب میرے نبی نے آواز ایک علی کو نہیں لگائی، کئیوں کو لگائی ہوگی، لیکن ذرا سنیں جب بادل چھا گئے، بادل جنگ کے چھا گئے اور لوگ بادلوں کے اندھیروں میں آ گئے، پہلا آدمی کون تھا جس نے رسول اللہ کو پہچانا؟ کیونکہ حضرت علی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور صحابہ کوئی ادھر لڑا کوئی ادھر لڑا، ان میں میں بھی تھا کہ حضور ہمیں نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک منزل وہ آئی، میں نے جو شہید ہو چکے تھے ان میں حضور کو ڈھونڈا کہ شاید حضور شہید ہو گئے، ان میں بھی حضور نہ ملے، جو باقی تھے ان کو میں تکتا رہا، ان میں بھی حضور نہ ملے۔ پھر میرے دماغ میں آیا کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ناراض ہو کے نبی پاک کو اوپر اٹھا لیا، یہ میرے دماغ میں آیا۔ لیکن جب کوئی راہ نہ پایا پھر میں نے تلوار کو اٹھا کے لہرایا کہ اب جئیں تو کس کی خاطر جئیں، یہ زندگی کا زہر کس لیے پیئیں، اب پلٹ کے جائیں گے کس منہ سے جائیں گے، اب دنیا میں زندہ رہیں گے کس منہ سے رہیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک پہلے آدمی جنہوں نے خود کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی سرخ آنکھیں، چہرے پہ تو خون تھا، اوپر جنگی لباس تھا، میری نظر پڑی حضور کی آنکھوں پر تو میں نے نعرہ لگایا یا معشر المسلمین ابشروا، او مسلمانوں مبارک ہو، ھذا رسول اللہ۔
اب ظاہر ہے جو لڑ بھی رہے تھے یا جو زخمی بھی ہو چکے تھے، اب جب آواز آئی ہاذا، اے علی نے چوک کے نہیں دسیا، کعب بن مالک نے دیکھ کے دسیا۔ اور اگلی گل بھی سن لو، حضرت کعب بن مالک نے جب بتایا نا تو جیسے آواز گونجی مسلمانوں کے کانوں میں گئی تو کافروں کے کانوں میں بھی، کیونکہ کافر تو مصعب بن عمیر کو شہید کر کے سمجھ چکے تھے ہم نبی کو شہید کر چکے، جب آواز پہنچی حضور تو یہ ہیں، تو اب کافروں نے اپنی تلواریں، نیزے اور تیر سب کا رخ ادھر کیا جدھر حضور، جیسے صحابہ دوڑے ویسے بھی کافر دوڑے۔ اب ذرا غور فرمانا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں پہلے تو ادھر لڑ رہا تھا، لیکن جب کان میں آواز پہنچی کہ سرکار ادھر ہیں، میں بھاگا، جب میں آیا تو میرے اور حضور کے درمیان کوئی اور نہ تھا، صرف ایک بندہ تھا، صرف ایک بندہ۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے یہ حضور کے قریب کون آیا؟ کہتے ہیں اور قریب ہوا، دیکھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ پہلے، صدیق اکبر دوسرے نمبر پہ ہے۔ کہتے میں اب پہنچ گیا، اب ہم نے کہا فوراً حضور کو گھیرے میں لے لو، کیونکہ یہ 3000 بولے کتے، ان سب کا نشانہ سرکار ہوں گے، اور سرکار کے قربان جائیے، ان قربان ہونے والوں کے بھی۔ اب دیکھا ایک ظالم نے حضور کو پتھر مارے چہرے پہ، اس کا نام ہے عتبہ، ایک نوجوان تھا عتبہ بن ابی وقاص، اس نے مارے پتھر، سرکار کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اور اب دیکھا تو ایک صحابی جن کا نام، اللہ اکبر، اب ایک مولا علی کا انہوں نے نام لیا، باقی سارا ہی اماں کا دودھ سمجھ کے پی گئے، لیکن اب میں نام بھی بتاتا جاؤں، تاریخ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ جب آپ کے چہرے پہ پتھر پڑے، چہرہ زخمی ہوا، اوپر جو آپ کے چہرے کے اوپر وہ خود تھا، خود کی جو کڑیاں تھی، لوہے کی کڑیاں، وہ حضور کے رخساروں کے اندر دھنس گئیں پتھر پڑنے سے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا، نام یاد رہے گا کیا؟ چلو اگلا چیز حاتب یاد رکھو۔ حضرت حاتب دوڑے آ کے حضور کو دیکھ کے قربان ہونے لگے، فدا کا ابی و امی، میری ماں قربان، میرا باپ قربان، مجھے بتائیں تو صحیح کون ہے جس نے یہ ظلم کیا ہے؟ سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، ادھر سے پتھر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا حاتب بن ابی بلتا کہتے ہیں کہ میرے سینے میں جوش، محبت کا جوش، میں نے کہا میرے کریم کے اوپر یہ حملہ جس نے کیا زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عاشق ہے، نام حضرت حاتب بن ابی بلتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بس تھوڑا سا دوڑا تو میں نے دیکھا ایک بدبخت دوڑ رہا ہے، میں نے کہا جانے والے روک، پہلے میرے نال موک۔ اس نے چہرہ جو پلٹایا تو مجھے وہ عتبہ نظر آیا، میں نے تلوار کو یہیں سے لہرایا، کیونکہ جوش تھا نبی کی عزت پہ قربان ہونے کا، وہ سنبھلنے لگا، لیکن سنبھلنے سے پہلے بجلی کڑکی گردن پہ گری، میں نے اس کی گردن اتار کے زمین پہ دھری، میں نے اس کی گردن سر کے بالوں سے اٹھایا، اور میں خوش خوش آقا کی خدمت میں آیا۔ میں نے کہا جس نے خون بہایا میں اس کا سر لے کے آیا۔ جی سرکار اتنی اندھے نہ بنیے، آنکھ کھولیے، آنکھ کھول کے بولیے، جب تولیے تو ذرا
یہ 15ویں صدی ہے جب تم جھوٹ بولا کرتے تھے اور تمہارے جھوٹ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہو، اب جھوٹ بولو گے۔ کئی خان محمد قادری نبی کے نوکر، صدیق کے نوکر، علی کے نوکر، ہم تمہاری دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے جس نے زخمی کیا پتھروں سے، اس کی گردن کو اڑانے والے کا نام ہے عاتب۔ اب ظاہر ہے ایک کی گردن اڑی، ہزاروں تو ابھی موجود ہیں۔ اب نبی کریم کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اب ایک اور، کیونکہ جگہ بدلتی تھی، حملے پہ حملہ جو ہو رہا تھا، ایک حملہ جس وقت ہوتا ہے تو 5 صحابہ کرام، ان میں ایک کا نام ہے حضرت زیاد، جن کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ کیا نام تھا؟ حضرت یہ الف دال، حضرت زیاد۔ 5 ساتھیوں کے ساتھ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ گھیرا، گھیرے کے اوپر پھر گھیرا تاکہ حضور تک کوئی تیر نہ پہنچے۔ اب وہ 5 کے 5 اپنے آپ کو سرکار کے اوپر اس طرح لے کے گھیرے کے اوپر پھر گھیرا، لیکن تیر برس رہے تھے بارش کی طرح۔ 5 کے 5 تیر کھا کھا کے، تلواروں کے زخم کھا کھا کے زمین پہ گرے۔ آخر میں بچا حضرت زید، وہ بھی زخمی ہو کے جس وقت گرے ہیں تو میرے نبی کریم نے خود آواز دی، او دنو ہو، او اس کو ذرا قریب لاؤ، اس کو ذرا قریب لاؤ۔ حضرت زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب لائے گئے، سرکار دو عالم نے ان کا سر اٹھایا، اپنی جھولی میں حضور ڈالنے لگے۔ اس نے جھولی سے سر کھسکا کے حضور کے قدموں کے اوپر رکھ دیا۔ حدیث کے لفظ ہیں ماتا وخدہ علی قدمہ الشریفۃ۔ اس نے کہا آخری وقت ہے، آخری گھڑی ہے، رحمت کی جھڑی ہے، بدلی رحمت کی چڑھی ہے۔ دیکھ یہ سر، یہ سری تیری گود کے لائق نہیں، تیرے قدموں پہ پڑی ہے۔ فارسی میں کہتے بچے ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے، بچے ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے، کہ بوقت جہاں سپردن بس رش رسیدہ باشی۔ کیا نازوں سے مرنے والا مر رہا ہے کہ ادھر جان کا آخری لمحہ ہے، ادھر سر تیرے پاؤں میں، رحمت کی چھاؤں میں، بلکہ قدموں میں تیرے سر ہو اور اجل آئی ہو۔ پھر اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ ایک غریب صحابی جس کا نام بھی دنیا نہیں جانتی، جب اس کی موت کا آخری لمحہ صحابہ نے دیکھا کہ قدموں میں تیرے سر، اور جا اٹھی نظر، بولے صدیق اکبر ہائے کاش زیاد تیری جگہ ابو بکر ہوتا۔ یہ 5 یوں قربان ہو گئے۔ اب باقی جو گھیرا نبی کے گرد ہے، پھر تیروں کی بارش، پھر تلواروں کی بارش، پھر حملہ، پھر اٹیک۔ اس اٹیک کے اندر مولا علی سامنے ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا علی ادھر، حضرت علی کہتے آنے والا ریلا آتا، میں حضور کی قربت کی بجائے ریلے کی طرف جاتا، میں ان ریلوں کو، صفوں کو توڑ کے رکھ دیتا، لیکن میں قربان ان کے جو نبی کریم کے گرد اس طرح دیوار بن کے کھڑے ہیں کہ جب حضور کے اوپر تیروں کی بارش، اب ایک ریلے کو تو علی نے روکا، باقی کون روکے؟ اب ادھر کیا ہے، جب تیر تلواریں حضور پہ گرتی، حضرت ابو دجانہ، کون؟
ابو دجانہ یہ وہ غریب ہے جس کے تن پہ کپڑے ہی پورے نہیں تھے، ایک لال رومالی تھی جو باندھ کے میدان میں اترا کرتا تھا، یہ سیدھا سامنے آیا اور تو اب تیر چلاؤں یا حضور کو بچاؤں، انہوں نے بجائے ادھر منہ کر کے تیر چلانے کے ایسے چوڑی اپنی پشت چوڑی حضرت ابو دجانہ کی ایسے کر کے کھڑے ہو گئے کہ جو تیر آئے گا میرے جسم پہ آئے گا، ان کی پشت چھاننی کی طرح ہو گئی لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ سرکار ایک ابو دجانہ سے کام چلنے والا نہیں ہے، اب ایک طرف ابو دجانہ ہے کہ چھاننی سمجھتے ہیں، چھاننی کی طرح بازو، چھاننی کی طرح بدن، آگے ہے مدنی سجن، قربان ہونے والا ایسے کھڑا ہے کہ اب مر کے گر سکتا ہوں، جب تک جان میں جان ہے تیرے اوپر قربان۔ دوسرے آدمی جو حضرت طلحہ ہیں، کون؟ حضرت طلحہ، آپ بدن بھی آگے اور پشت نہیں، سینہ سامنے کر دیا، ہاتھ آگے کر دیے، بازو میں تیر، سینے میں تیر، انگلیاں اڑ گئیں، ہاتھ شل ہو گیا ہے، لیکن طلحہ ہٹا نہیں۔ حضرت ابو بکر طلحہ کو تک کے کہا کرتے تھے، ہاتھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا تھا، آپ کہا کرتے تھے ذالک الیوم کلو لطلحہ، آج کا دن سارے کا سارا طلحہ کے نام۔ یہ طلحہ ہے، یہ ابو دجانہ ہے، اب تیسرے کی طرف بھی لے جانا ہے۔ یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ اس تیسرے آدمی کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الاتی باپ ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا چلا تیر، ابو طلحہ چلا تیر۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں 2 کمانیں توڑ ڈالی، تیر چلا چلا چلا۔ اور یہ چوتھا آدمی کون ہے جو نبی پاک، یہ حضرت طلحہ حضور کے سامنے تھے۔ اب یہ بات ذرا سمجھیں، نوٹ کریں، جس وقت حضور علیہ السلام آپ سر اوپر کرتے کہ دیکھوں اب نظارہ کیا ہے، تو حضرت طلحہ کہتے میری ماں قربان، میرا باپ قربان، نہری دون نہر کا، نفسی دون نفس کا، اور سنا اوپر نہ ہو، میرا سینہ تیرے سینے کے سامنے ہے، میری جان تیری جان کے سامنے ہے، تیرے اوپر کوئی تیر نہیں آنے دوں گا، ابھی طلحہ زندہ ہے۔ اب ذرا ادھر بھی تکی، ایک اور آدمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بلاتے ہیں، سعد کو بلاؤ۔ سعد آگے پہنچا، سرکار نے فرمایا اٹھا تیر، چلا تیر۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں تیر چلاتا اور ہر تیر پہ میں دعا مانگتا، یا اللہ تیرے نبی کے لیے، تیرے لیے چلا رہا ہوں، تیر کو دشمن کے سینے میں پیوست کر۔ سرکار دعا سن کے کہتے اللہم استجب، اے اللہ جو کہہ رہا ہے پورا کر۔ اب تیر ٹھیک نشانے پہ بیٹھ رہا ہے، اور حضور جب حضرت سعد تیر چلاتے ہیں، حضور علیہ السلام حوصلہ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد چلا تیر، مجھ محمد کی ماں تجھ پہ قربان، مجھ محمد کا بابا تیرے اوپر قربان۔ یہ شان ہے سعد کی۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی آدمی ہے جس کے لیے نبی نے 2 رشتے اکٹھے کر کے کہا کہ میری ماں قربان، میرا باپ قربان، فرمایا وہ سعد ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کمانیں ٹوٹی، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے 1000 تیر اس دن چلایا تھا۔ یہ نبی کے یار ہیں، خالی یار نہیں، یہ نبی کے آگے پوری سیسا پلائی ہوئی فولاد کی دیوار ہے۔ یہ سارے کے سارے وفادار ہیں، جو ان پہ انگلی اٹھائے وہ دھر کے غدار ہیں۔
اب بجلیاں بجلیاں بادل چھٹنے لگے، جنگ کے بادل چھٹنے لگے، قربانیاں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا حضور کے رخسار، نازک رخسار، ہائے ہائے، ریشمی رخساروں میں کڑیاں، کڑی سمجھتے ہیں نا، تاریں لوہے کی، وہ حضور کے رخسارے میں دھس گئی۔ صدیق اکبر نے کہا ابو عبیدہ پیچھے ہٹ۔ ابو عبیدہ نے کہا حق تے تواڈا ہے، پر اج مینوں تھوڑی جی چس نہیں لین دیندے، ایک کڑیاں میں نہ کڈاں۔ ہن کڑیاں تیر کے ساتھ بھی نکالی جا سکتی تھیں، انگلیوں کے ناخن بھی ڈالے جا سکتے تھے، لیکن عاشق نے کہا اے ناخن نہیں، اے منہ رکھیے ڈبل چس لویے۔ اندر دے کالیاں نو کی پتہ صحابہ دا عشق کی ہے، اے وچوں بھی کالے تے باہروں بھی کالے، زباناں بھی کالیاں تے عقیدے بھی کالے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دانت ڈالے، حضور کے رخساروں میں کڑیوں میں دانت ڈالے، دانت ڈال کے دو کڑیاں نکالی، لیکن اتنی اندر دھس چکی تھی کہ دو دانت ٹوٹ گئے۔ ابو عبیدہ کے دو دانت ٹوٹ گئے، ہن پیچھے ہو جانا چاہیے سی کہ باقی کم ابو بکر تو کر، انہاں آکھیا خیر ہے، دنہ دی خیر ہے، پھر رکھ دیا منہ، اوے رہ جا تو، انہیں آکھیا ابو بکر ایک باری ہو۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے دو کڑیاں دانت رکھ کے پھر کھینچی، دوسرے نیچے والے دانت بھی، اور کمال یہ ہے کہ 4 دانت ٹوٹ گئے، اور کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ پہلے نالو چوکھے سونے ہو گئے۔ اگلی گل بھی سن لو، او جنہیں پتھر مارے سی تے حضور دا چہرہ زخمی کیتا سی، اس بدبخت دی نسل وچ صدیاں تک جیڑے بھی بچے پیدا ہوندے سن انہاں دے 4 دند بھی نہیں ہوندے سن تے منہ وچوں بدبو ہوندی سی۔ اوے جڑا دشمنی کماوے او دی بدبو نہیں جاندی، جڑا عشق کماوے انہاں دی خوشبو نہیں جاندی۔ اللہ اے سنیاں دے عالماں دا بھی منہ ویکھ لو، تے اے جڑے نچدے نے باندر صحابہ دے خلاف انہاں دا بھی کدے منہ ویکھ، لعنت برس رہی ہے رخ نامراد پر، نحوست برس رہی ہے رخ نامراد پر۔ میری عمر 60 سال ہونے والی ہے، تانوں لگدا ہے؟ جی آج میں تانوں دس دیتا، ورنہ عمر کون دسدا ہے؟ کئی نے جڑے سڑدے نے تے مردے نے، 60 دے نیڑے ہو گئی ہے، نہ ہاتھ کمبدے نے۔ اوہ ساڑے منہ وچوں خوشبوئاں ہوندیاں نے، کیونکہ نبی نبی بھی کر دیاں، صدیق صدیق بھی کر دیاں، علی علی بھی کر دیاں، اساں انہاں دیاں۔ اینڈ ہر گل دا پھر صدیق دا ہی ہونا۔ ابو عبیدہ نے کڑیاں کڈ لیاں، 4 دند گئے، صدیق آکھیا ہن بس بھی کر، ساڈی واری بھی آن دے۔ صدیق پھر صدیق ہے، ایک گل بالکل ٹھیک ہے۔ آخری جو گھیرا تھا اس میں 7 آدمی تھے، ایک کا نام ابو بکر ہے جو سب سے قریب، ایک کا نام حضرت عمر ہے، تیسرے کا نام مولا علی ہے۔ ایسا کدے جدا نہیں ہون دینا، تینو کدے بھی جان نہیں دینا، غیرانو ہاتھ لان نہیں دینا، تیرے
نیڑے کسے نو آن نہیں دینا تے کلیاں توانو تبرک سبحان اللہ سبحان اللہ چلو بن کھادے توانو ذرا حوصلہ ہو گیا صدیق اکبر نے باقی کڑیاں صدیق نے نکال لی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن قمیہ کمینہ اس نے ماری تھی منہ کے اوپر تلوار پڑی تھی اس سے سرکار دو عالم کے دانت جو آپ کہتے ہیں شہید ہوئے وہ شہید اس طرح ہوئے کہ اوپر والی ہڈیاں اتری اور سیرت نگار کہتے ہیں کمال یہ ہے یار دے دانت تے شہید ہوئے ہڈیاں اتری تے پھر جو یار ہسیا جن نے ویکھیا پھسیا نہیں سمجھے وہ اینج نہیں ٹوٹے کہ ٹوٹن تے عیب دار لگن اینج ٹوٹے نے کہ ٹوٹ کے اور ہسی ایک یار سونا تے پھر اور ہو گیا سونا لیکن یہ جو تلواریں چلانے والے ادھر مولا علی صفیں چیر رہے ہیں ادھر صدیق اکبر قربان ہو رہے ہیں اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے ذرا اوپر لے چلو اوپر لے چلو یہاں بار بار حملے یہ ظالم کر رہے ہیں اب حضور اوپر جانے لگے پہاڑ کی اونچائی کی طرف لیکن حضرت شیخ محقق کہتے ہیں خود حضور کے تن پہ 70 زخم تھا میرے آقا علیہ السلام کا اتنا خون بہ چکا ہے کہ جسمانی ناتوانی آپ کے جسم سے ظاہر ہے آپ اوپر چڑھائی پہ چڑھ نہیں پا رہے حضرت ابو طلحہ حالانکہ زخمی تھے میں بتا چکا لیکن گھٹنے رکھ دیے زمین پر اور حضرت ابو طلحہ نے کہا سونیا اے اپنے سونے سونے پیر ابو طلحہ دی پیٹھ تے رکھ سانو سیڑھی بناتے اتے آتے ادھے مولا علی نے ادھے صدیق اکبر نے ادھے ابو طلحہ حضور کو پشت کے اوپر لیے جا رہا ہے اب کافروں نے دیکھا یہ تو بچ کے حملے پہ حملہ اٹیک پہ اٹیک یہ تو بچ کے اوپر نکل جائیں گے پھر ہزاروں کا لشکر پھر دوڑا ہے اونچائی کی طرف اب حضرت فاروق اعظم اور دیگر 11 صحابہ کرام انہوں نے کہا تم اوپر لے کے چلو انہیں ہم روکتے ہیں حضرت فاروق اعظم سب سے آگے ہیں 11 صحابہ کرام ساتھ ہے لیکن فاروق کی تلوار چلتی رہی یار اوپر چڑھتا رہا میں صدقے جاؤں ان کے جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جانے لٹا رہے ہیں اور یہاں اتفاق دیکھیں 11 کے 11 جو حضرت فاروق اعظم کے ساتھ تھے ایک ایک کر کے قربان ہو گئے 11 کے 11 ایک فاروق اعظم تھے جو بیچ کے اندر ادھر ان کو بھی روکا ہے ادھر ان کو بھی چڑھایا ہے عمر میرے نبی کا سرمایہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اور آخری صحابی جب جنگ ختم ہوئی ہے کفار پلٹ گئے ہیں میرے نبی نے فرمایا ڈھونڈو میرے ساتھ ہاں ان کے اندر جس وقت تیروں کی بارش ہو رہی تھی ایک نوجوان حسن کا پیکر قریب دنوں میں شادی ہوئی نام تھا قتادہ جب اس نے دیکھا نا ابو دجانہ اپنا پشت کو اب حضرت ام عمارہ 14 عورتیں تھیں جو شامل تھیں کتنی ایک تے گھڑی بڑی ظالم ہے وہ مینو جدو ایدے اتے نگاہ جان دیئے تے جے پیسے مسیح تے نہ لگے ہوندے تے پہلے انہوں تروڑ دے وہ کہتے ہیں نا تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے جے میرے وس وچ ہووے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں نہ رات مکے نہ بات مکے نہ لطف کرم دی جھات مکے آئے ہائے وہ ساڑھے میرے استاد محترم تھے میرے مرشد پاک حضرت ضیاء الامت وہ ہمیں پڑھاتے بیمار ہونے کے باوجود 4 گھنٹے پڑھاتے تے اساں تواڈی طرح پھر
نہیں سمجھ آئی؟ تھک جاتے ہم پڑھنے والے نوجوان تھک جاتے، وہ بیمار بوڑھے بابے 4 گھنٹے۔ ایک ساڑا پھر سمجھدار ساتھی سی ذرا حوصلے آلا، انہیں کہا سرکار اسی پڑھ تھک جانے ہیں، تسی بیمار بھی ہو تھک دے نہیں۔ تے انہاں آکھیا میرا دل کردہ ہے اکے واری جنہ رب مینوں دیتا ہے میں تانوں سارا اکٹھا ہی پڑھا۔ تے دل میرا بھی یہی کردہ ہے میں تانوں سارے انہوں اکے جمعہ خان محمد قادری بنا پر مینوں چودھریاں کو ڈر لگتا ہے گجراں کو۔ سمجھ آئیے نا؟ اتو پھر واپس بھی جانا ہے، اے ہار بازار ہن ویسے بھی تنگے تے پتھر بھی تساں بڑے رکھے ہوئے ہیں، میں صدقے جاواں تواڈے لوگ رستے بنا دے نے، تسی صدیق پورے آلے ہر نیک نے پتھر رکھیا ہویا ہے، وہ جیدہ مرضی کردہ ہے پتھر رکھ چڑھ ہے تاکہ آن آلا بھی زخمی تے۔ خدا دا واسطہ جے رستے بنائے کرو، آن آلیاں نو تنگ نہ کیتا کرو، اے چنگے لوگاں دی نشانی نہیں۔ لیکن میں کیا کہہ رہا تھا، 14 عورتیں ایک گال کر کے پھر اگلے جمعہ اے ذکر سے پورا کرنا ہے، ادھورا نہیں چھڑنا انشاءاللہ۔ حضرت ام عمارہ سبحان اللہ، جب حضور مدینے پہنچ گئے نا تو سارے صحابہ کو بلایا، صحابیات کو بلایا، وہ 14 بیبیاں بھی آئیاں جنہ لائیاں تے توڑ نبائیاں، 14 بیبیاں بھی آئیاں تے سرکار دو عالم ایسے دیکھتے رہے، ایک ایک کے اوپر نگاہ پڑی تو بی بی ام عمارہ، نصیبہ نام تھا ان کا، وہ نصیبہ کی تھے، وہ سرکار میں بیٹھیاں تے حضور ہنسے، فرمایا مانگ، اے بھی نہیں مدنی دے رنگ، مانگ۔ کیوں سرکار؟ فرمایا اساں ویکھیا عجیب نظارہ، اساں تے احد دے وچ جدے بھی ویکھیا سانو نظر آئی ام عمارہ۔ تے ایمیں میں نہیں میرے نبی آکھیا، جیلویل ابن قمیہ جس کی تلوار حضور کے چہرے پہ لگی تھی اس کی تلوار لگی تھی، بی بی ام عمارہ کہتے ہیں میں تو پانی پلانے والی ہوں میں تھی، پر جب میں نے دیکھا تلوار میرے آقا کے قریب پہنچ گئی اور صحابہ کرام ادھر روکتے ہیں تو ادھر سے تلوار پڑتی ہے، مشکیزہ اٹھا کے میں نے زمین پہ پھینکا، میں نے کہا ام عمارہ، کہتی ہے میں پہلے تو آپ ایک کودی شہباز کی طرح وہ تلوار سیدھی میرے کاندھے پہ لگی اور کاندھے کے اندر دھس گئی، میں نے اپنے آپ کو بچایا، میرے پاس بھی تھی، میں نے جو ماری اس نامراد نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، بے اثر ہو گئی، لیکن پھر میں ایک پرندے کی طرح سرکار کے ارد گرد اڑتی رہی، جدھر سے تلوار آتا میں آگے، کچھ کو سینے پہ روکتی، کچھ کو ہاتھوں پہ روکتی، 3000 جو دشمن تھا، تو اسی لیے حضور نے فرمایا عجیب تھا نظارہ، جدھر دیکھا آئی نظر ام عمارہ۔ سرکار نے آکھیا مانگ اج تینوں دیواں گے انعام، تو اتھے پوری کیتی اسے اتھے پوری کر دے۔ ہن بی بی آکھ دی سرکار مینوں مدینے وچ کارنر پلاٹ دے دیو۔ سبحان اللہ، اے 4 دکانہ مدینے دے بازار آلیاں میرے نام چا کرو، منگیا کی؟ انہیں آکھیا اے رہن دیو سرکار، فرمایا نہیں مانگ، انہیں آکھیا جے دین تے آ گئے ہو پھر جنت دے وچ تھوڑی جی جا اپنے نال دے سکدے ہو؟ میں جنت وچ تواڈے نیڑے رہنا چاہنیاں، تے نبی پاک مجبور ہوندے تے آدھے جنت کیڑی میری ہے، رب کولو پوچھاں گا تے دیواں گا، فرمایا تو مانگ لئی اسی دے چھٹی۔ سبحان اللہ، یاد رکھنا اگلے جمعے اتھوں شروع کرنا ہے۔ وآخر دعوانا